سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج کے دن کی سب سے اہم خبر۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایم ڈی آئی ایم ایف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے امور پر گفتگو کی گئی ہے اور ایم ڈی آئی ایم ایف کا وزیر اعظم کی پروگرام مکمل کرنے سے متعلق کوششوں کا اعتراف بھی کیا گیا ہے۔ تو بالآخر اب یہ آج 27 جون اور آج کی ہی تاریخ دی گئی تھی کہ آج جو ایم ڈی آئی ایم ایف کی جانب سے رد عمل دیا جائے گا اور یہ رد عمل اب سامنے آ چکا ہے۔ اور وزیر اعظم نے امید ظاہر کی ہے کہ پروگرام کے نکات پر ہم آہنگی آئندہ 1-2 دن میں فیصلے کی شکل اختیار کرے گی۔ وزیر اعظم کا معاشی صورتحال کی بہتری کے لیے اہداف مشترکہ کوششوں سے حاصل کرنے کا عزم کا اعادہ۔ ایم ڈی آئی ایم ایف نے کہا کہ پاکستان کی معاشی صورتحال کی بہتری چاہتے ہیں۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف فرانس اور لندن کا دورہ مکمل کر کے اب لاہور واپس لوٹ گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب انہوں نے ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے اور یہی ان کی خوبی ہے، جہاں مرضی ہوں، چاہے لندن میں ہوں چاہے دبئی میں ہوں، وہ اجلاس بلانے میں بہت تیز ہیں اور واپس آتے ساتھ انہوں نے اجلاس بلا لیا۔ ایسا ہی لیگل ٹیم کو مشاورت کے لیے طلب کیا گیا اور وزیر اعظم سے پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے مشاورتی ملاقات بھی ہوگی۔ تو اب دیکھتے ہیں یہ ساری مشاورتی ملاقات کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے، یہ ملاقاتیں کیا رنگ لے کے آتی ہیں، یہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چل جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، حج کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیتے ہوئے امام کعبہ شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد سعید نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تفرقہ ڈالنے سے منع کیا ہے، انسانوں کو تقوی اختیار کرنا چاہیے، کبھی بھی کسی معاملے پر کسی دوسرے معبود کو نہ پکارا جائے، مصیبت اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع کرنا چاہیے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے نیک اعمالوں کی وجہ سے ان کو ہدایت عطا کی ہے، حاکمیت اور حقیقی حکمرانی اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، اور انسان اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرے۔ امام کعبہ نے کہا کہ وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ کسی عربی کو اجمی، کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اور شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد سعید نے خطبہ حج میں کہا ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ جو اللہ کے حکامات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں تو ایسے معاشرے میں امن و امان قائم نہیں رہتا، اور بیویوں، بچوں، والدین اور ہمسایوں کے حق میں نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا آپسی تنازعات کے حل کے لیے اللہ کی کتاب سے رہنمائی حاصل کرو۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور بیت اللہ کے حج کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ جو آدمی اتحاد اور جماعت سے علیحدہ ہو جاتا ہے تو شیطان اس پر غلبہ پا لیتا ہے۔ اور بات کریں اہم کیس کی سماعت کے حوالے سے، فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل روکنے کی استدعا مسترد کر دی گئی ہے۔ فوج کے زیر حراست 102 افراد کی تفصیلات سپریم کورٹ میں پیش کر دی گئی ہیں۔ بالکل، اس سے پہلے والی کارروائی کی بھی اگر ہم بات کریں نا تو چیف جسٹس کی جانب سے اور بینچ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ پینل کوڈ، ایم پی او، ملٹری کورٹس میں جو بھی جن کے تحت جتنے بھی زیر حراست ملزمان ہیں ان کی جو تفصیلات ہیں وہ پیش کی جائیں، اور پھر کل کی پریس کانفرنس کے بعد بھی جو 102 افراد ہیں ان کی تفصیلات سپریم کورٹ میں پیش کی گئیں۔ اب وہ تفصیلات کیا ہیں اور مزید کیا ڈیٹیلز اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے آپ۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں شہریوں کے ٹرائل کے خلاف درخواست کی سماعت۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے درخواستوں پر سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل عزیز بھنڈاری نے دلائل دیے کہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں میرے دلائل صرف سویلین کے ملٹری ٹرائل کے خلاف ہوں گے، فوجیوں کے خلاف ٹرائل کے معاملے سے میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ پارلیمنٹ بھی آئینی ترمیم کے بغیر سویلین کے ٹرائل کی اجازت نہیں دے سکتا۔ 21ویں ترمیم میں یہ اصول طے کر لیا گیا کہ سویلین کے ٹرائل کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں بھی اپنے بیان پر قائم ہوں، ملٹری کسٹڈی میں 102 افراد کا کوئی ٹرائل نہیں ہو رہا۔ دوران سماعت جسٹس عائشہ ملک نے استفسار کیا، کیسے تعین ہوگا کہ ملزمان کا عام عدالتوں میں ٹرائل ہوگا یا ملٹری کورٹس میں؟ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ اگر ایک شخص پر آرمی ایکٹ کے تحت چارج ہی نہیں تو اس کے خلاف فوج تحقیقات بھی کیسے کر سکتی ہے؟ جب کوئی آرمی ایکٹ کے دائرے میں آتا ہی نہیں تو اس شخص کے خلاف کارروائی کیسی ہو سکتی ہے؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، سمجھ سے باہر ہے کہ جب کسی کے خلاف ثبوت نہیں تو فوج اسے گرفتار کیسے کر سکتی ہے؟ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا، اب تک کے ریکارڈ کے مطابق تو گرفتار افراد کے خلاف کوئی چارج نہیں، چارج کے بغیر کیسے کسی کو فوجی تحویل میں رکھا جا سکتا ہے؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، اگر کوئی پیش رفت ہوتی تو مجھے اگلے ہفتے میں آگاہ کریں گے۔ بعد ازاں کیس کی سماعت عید کے بعد تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اور سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف درخواستوں کی سماعت کرنے والے بینچ پر وفاقی حکومت کے اعتراضات کا معاملہ ہے تو جسٹس یحییٰ خان افریدی نے
बेंच पर एतराज़ात के हवाले से अपना नोट जारी कर दिया है। बिल्कुल, अपने नोट में जस्टिस याहिया अफरीदी ने लिखा कि चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा करते हुए मजीद लिखता हूँ कि चीफ जस्टिस को बेंच की दोबारा तश्कील के बारे में गौर करना चाहिए। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से संजीदा बात यह है कि बेंच की तश्कील पर बेंच मेंबरान को ही एतराज़ है। मौजूदा माहौल में बेंच के हवाले से होने वाली सियासी बातें दिलचस्प हैं। तो ये इख्तलाफी नोट लिखा गया है जस्टिस याहिया खान अफरीदी की जानिब से। आगे बढ़ते हैं। आजकल दुबई सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है। इससे पहले ये दर्जा लंदन को हासिल था और लंदन में जो भी पेशरफ्त होती थी उसे लंदन पैन कहा जाता था। और अब हुकूमत के अलावा जो अपोजिशन जमातें हैं उनकी जानिब से अब इसे दुबई पर तनकीद की जा रही है और इसे दुबई प्लान कहा जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने तनकीद की है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हुसूल इक़्तिदार के लिए ही दुबई में बैठे हैं। बिल्कुल, और इक़्तिदार के हुसूल के लिए भागदौड़ की जा रही है। और उन्होंने मज़ीद कहा कि आज या कल में IMF का पोल भी खुलने वाला है। उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है, वो नाज़रीन को सुना देते हैं। दुबई की बैठक का बड़ा चर्चा है, शख्सियात का इज्तिमा है और नजरियात का जनाजा है। हैरान कुन बात यह है कि दुबई की बैठक में ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो वजारत उज़्मा की ख्वाहिशमंद हैं। अगर पीपल्स पार्टी का आप एग्जामिन कीजिए तो आसिफ अली जरदारी ख्वाहिशमंद हैं, बिलावल ख्वाहिशमंद हैं। अगर मुस्लिम लीग नून पर नजर दौड़ाएं तो नवाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा की दौड़ में हैं, मरियम साहिबा वजारत उज़्मा की दौड़ में है। कोई पाकिस्तानी कौम को इस मायूसी से निकालने के लिए न मनसूबाबंदी कर रहा है न सब बंदी कर रहा है। हाँ, सब बंदी हो रही है तो हसूल इक़्तिदार की सब बंदी हो रही है, पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने की मनसूबाबंदी नहीं। और रावलपिंडी में तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI और नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी 4 जुलाई को तलब कर लिए गए हैं। और चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को केस से मुतालिक दस्तावेज़ात साथ लाने की हिदायत की गई। जी हाँ, ये वही केस है जिसमें इससे पहले भी इंडाइटमेंट मुतवक्के थी, लेकिन इंडाइटमेंट से एक दिन पहले गिरफ्तारी वाला मामला हो गया था और उसके बाद ये फिर जो केस था रुक गया था, वो सब कुछ नहीं हुआ। और अब इसी केस में रावलपिंडी में तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी के साथ 4 जुलाई को पेश होने का कहा गया है। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को केस से मुतालिक दस्तावेजात भी साथ लाने की हिदायत जारी की गई हैं। तो अब देखते हैं कि वो 4 जुलाई को पेश होते हैं, उसके बाद क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग केस की बात करते हैं। बैंकिंग कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को मनी लॉन्ड्रिंग केस में दरख्वास्त जमानत पर FIA को नोटिस जारी कर दिया है। चौधरी परवेज़ इलाही के वकील ने अदालत को बताया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मेरे मौक्कल का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार किया है और जुडिशल रिमांड पर जेल भी भेज दिया है। अब परवेज़ इलाही से कोई तफ्तीश दरकार नहीं है, उन्हें जेल में रखने का जवाज़ नहीं बनता। FIA ने चौधरी परवेज़ इलाही का जिस्मानी रिमांड ना देने के इक़दाम को सेशन कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। एडिशनल सेशन जज ने FIA की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए हैं। और पुलिस एक नए मुकदमे में साबिक सूबाई वज़ीर डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिस्मानी रिमांड हासिल करने में नाकाम हो गई है और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल रिमांड पर उनको अब जेल भेज दिया। SIA पुलिस ने कैंट में पुलिस गाड़ियों को जलाने के मुकदमे में डॉक्टर यास्मीन राशिद को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया और उनका तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड मांगा। अदालत ने रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद जिस्मानी रिमांड देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और इसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद को 14 दिनों के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज अबहर गुल खान ने पुलिस के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर समाअत की। आगे बढ़ते हैं, बारिशों के बाद जो कारकर्दगी सामने आई है उस हवाले से बात कर लेते हैं। पोल खुला है कुछ लोगों का, वो किसका पोल है? कलमा चौक एक्शन भी हो गया है, उस खबर पे एक्शन भी हो गया है। जो PNN ने मामला उठाया, जो कलमा चौक अंडरपास पर बारिशी पानी जमा होने का जो मामला था, वो हमने 3 बजे में भी ये मामला उठाया था। अब उस पर एक्शन ले लिया गया है और अब इसके साथ साथ एक कमेटी बना दी गई है। कमेटी में MD वासा गुफरान अहमद और AC मॉडल टाउन भी मौजूद हैं। जी, कमेटी वाटर पंप की खराबी और जिम्मेदारों का तयन करेगी। तो ये सारा मामला था जो PNN ने आपके सामने रखा और PNN की खबर पर कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने नोटिस ली है। पानी जमा होने के मामले पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है। कमेटी में MD वासा गुफरान अहमद और AC मॉडल टाउन साहबजादा मोहम्मद यूसुफ शामिल हैं और कमेटी वाटर पंप की खराबी और जिम्मेदारों का तयन करेगी।
تو وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے اور عید قریب آ گئی ہے. شہریوں کا منڈیوں میں رش بڑھ گیا ہے. خریدار اور گاہک دونوں آپس میں بھاؤ تاؤ کرنے میں مصروف ہیں. بالکل، اور اسلام آباد کی مویشی منڈی میں بھاؤ تاؤ کے کیا مناظر ہیں یہ جان لیتے ہیں وہاں پر موجود نمائندہ PNN علی مرتضیٰ سے. جی علی مرتضیٰ، بتائے گا خریداری میں تیزی آئی یا نہیں آئی؟ جی بالکل، عید الاضحیٰ کے لیے جیسے ہی یہ دن قریب پڑ گئے ہیں مویشی منڈیاں جو ہے وہ اسلام آباد کے مختلف جگہوں پر سج گئے ہیں. لیکن اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد کے ایک مویشی منڈی میں. یہاں پر بیوپاریوں نے یہاں پر بکرے اور اس کے ساتھ ساتھ بیل اور دمبے تو لائے گئے ہیں، لیکن یہاں پر ان کے لیے خریدار جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. دوسری جانب جب ہم نے یہاں پر شہریوں سے گفتگو کی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اس بار جو ہے وہ پچھلے سال کی زیادہ اس سال جو ہے اس کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان تک چھو رہی ہے اور اس وجہ سے ان کا جو خریدنا ہے وہ مشکل ہو گیا ہے. دوسری جانب بیوپاری کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، لیکن اس لیے ہماری جو آنکھیں ہیں وہ گاہک کے لیے ترس گئی ہے. لیکن مختلف جگہوں پر جو مویشیاں سج گئی ہے اس حوالے سے، لیکن سب کی جو اگر صورتحال بتاتے چلے تو زیادہ تر جو ہے وہ یہی شکوہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ اس بار جو ہے وہ خریداری میں بہت ہی کم جو ہے وہ نظر پڑ رہی ہے. جی، اور عید قربان کی آمد ہے اور قربانی کے جانور بھی منڈیوں سے نکل کر اب گلی محلوں میں پہنچ گئے ہیں، کیونکہ جو بیوپاری ہوتے ہیں جن کے پاس جانوروں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے وہ پھر منڈیوں سے نکل کر گلی محلوں میں آ جاتے ہیں کہ وہاں پر، اور کچھ لوگ جا نہیں سکتے منڈیوں میں تو وہ پھر ان کے لیے آسانی ہوتی ہے، وہاں سے خرید لیتے ہیں بکرا. ایسا ہی ہے. رپورٹ تیار کیا تھا شامل حق نے، وہ دیکھ لیتے ہیں. عید میں اب صرف 2 روز باقی رہ گئے. مویشی منڈیوں میں شہریوں کا رش بڑھنے لگا، جہاں سے خریدار خوبصورت جانوروں کی خریداری میں مصروف ہیں. جب قربانی کا جانور گھر آتا ہے تو بچے بھی ان کے ساتھ سارا دن گزارتے ہیں. ان کو پیار کرنا، ناز نخرے اٹھانا اور ان کو گھمانا آج کل بچوں کی مصروفیت ہے. ہم انہیں اتنے شوق سے لاتے ہیں، ہم اسے جو ہم کھاتے ہیں یہ وہی کھاتے ہیں. ہم انہیں فروٹ بھی کھلاتے ہیں، انہیں دودھ بھی پلاتے ہیں. میں بکروں کو پتھر کھلاتا ہوں اور ان کو مینگو کھلاتا ہوں اور ان کے ساتھ کھیلتا ہوں. بچوں کا پیار جتانے کا بھی اپنا ہی انداز ہے. کوئی ان کو بسکٹ کھلا رہا ہے تو کوئی گھر سے آم ہی کاٹ کر لے آیا. کسی بچے نے ان کو ہاتھ پر دانا کھلایا تو کوئی ان کے منہ میں چارہ ڈال رہا ہے. جو ان کو اچھا لگے نا بکروں کو کھلانے کے لیے وہ لاتے ہیں، وہ کھلاتے ہیں، بکروں کے ساتھ کھیلتے ہیں، کبھی ادھر گھما رہے ہیں، کبھی ادھر چارہ کھلا رہے ہیں. جب بچے جانوروں سے اتنا پیار کر رہے ہیں تو بڑے کیوں پیچھے رہ جائیں. یہ بھی ان کی خدمت میں مصروف ہیں. کیمرہ مین زاہد ملک کے ساتھ احتشام الحق، PNN، فیصل آباد.